یہ میری خوش قسمتی ہے کہ پہلی مرتبہ خاور عباس بھائی اور ذیشان راٹھور بھائی ان دونوں کی محبت کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اس خوبصورت ایوان کو، اس مقابلے کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقابلہ کس جگہ ہو رہا ہے، اس مقابلے کو کون لوگ آرگنائز کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ پاکستان کے چند بہترین مقابلوں میں سے ایک مقابلہ تھا۔ میں بھرپور داد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 7 سال سے آپ لوگوں نے اس خوبصورت مقابلے کو جس طریقے سے آرگنائز کیا، لگاتار کرتے آ رہے ہیں، جو اس کی کوالٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں خادم حویلی لکھا جناب دیوان شاہ زیب احمد صاحب۔ عام طور پہ پولیٹیکل پرسنالٹیز، سوشل پرسنالٹیز، ان کا جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس جانب جہاں سے انہیں کوئی ووٹ بینک ملے، جہاں سے انہیں کوئی فائدہ ہو، جہاں سے ان کو لانگر رن میں کسی چیز کا کسی بھی حوالے سے استفادہ ہو۔ لیکن نوجوانوں میں اپنی انرجی پٹ کرنا، نوجوانوں کو واقعتاً صرف قوم ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کا بھی مستقبل سمجھنا، اور پھر ان کے اندر اپنی وہ تمام تر صفات جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر آئیں لیڈرشپ والی، وہ انڈیوس کرنا، بلا شبہ داد کے حقدار ہیں۔ بھرپور تالیاں جناب دیوان صاحب۔ اب میں نہیں جانتا کہ دیوان صاحب آپ شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ نے بھی ایک دیوان لکھ رکھا ہے، اور اس دیوان کے تمام اشعار یہ نوجوان ہیں، اور بلا شبہ یہ اتنے نوجوان ہیں کہ ہر حرف سے ایک نوجوان ہے، اس کا مطلب دیوان تو پورا ہو گیا۔ تو آپ کے لیے بھرپور تالیاں، آرگنائزرز کے لیے بھرپور تالیاں، اس ایونٹ کے لیے بھرپور تالیاں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہر سال یہ محفل جو ہے دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہاں پر رہے گا جو اس شمع کو انشاءاللہ جلائے رکھے گا۔ تقریر کے حوالے سے کچھ باتیں، مجھے انتظامیہ کی جانب سے حکم ہوا کہ میں کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ وضع کر دوں، تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کالجز سے، اسکول سے یہاں پر تشریف فرما ہیں جنہیں شاید پتہ نہیں چل پاتا لیکن اتنا کچھ چیزوں کا۔ تو دوستو، اسپیچ میں اور ڈیکلیمیشن میں اور ڈیبیٹ میں ان تین اسٹاف میں جو بنیادی فرق ہے وہ بہت تھن لائن کا ہے، اور اس لائن کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک صنف سے دوسرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک سر سے دوسرے سر میں شفٹ ہو جائیں۔ اسپیچ، تقریر وہ ہے جو یہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بات، اپنی تھاٹ، بنیادی طور پہ کوئی بھی بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ میں ایک خیال آیا، اس خیال کو آپ نے الفاظ میں منتقل کیا، اور پھر ایک خاص میڈیم جسے ہم زبان کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ تمام لوگوں تک اس کا انتقال کر دیا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ بنیادی فرق کیا ہے پھر ان تمام اصناف میں، تو سپیچ اور ڈیکلیمیشن میں فرق صرف ایموشنز کا ہے۔ یہ اس کی کتابی ٹرانسلیشن ہے، کتابی ڈیفینیشن، کہ آپ سپیچ اور ڈیکلیمیشن میں بنیادی فرق رکھتے ہیں ایموشنز کا، کہ میں کس جگہ پر اپنی آواز اونچی کروں گا، میں کن الفاظ پر سٹریس دوں گا، میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، ان پر غور کریں، اور ان الفاظ کو آپ تک اس انداز میں کنوے کروں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ الفاظ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کئی دفعہ اگر کوئی ایسا لفظ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو جو ڈیکلیمرز ہیں وہ اس لفظ پر سٹریس دیتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ یہی ڈیکلیمیشن کی خوبصورتی ہے، یہی وہ ایموشن ہے جو وہ آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ڈیبیٹ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سن ہے جس کے اندر آپ کسی موضوع سے اختلاف یا پھر اس موضوع سے اتفاق کر سکتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ ایموشنل ہوں، اس میں آپ سپیچ کی ایک کنوینئنس کے ساتھ آپ بات اس کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک ڈفرینسز ہیں۔ ٹائم بہت شارٹ ہے اس لیے میں تھوڑا اسے سمرائز کر رہا ہوں۔ پھر آج کی تقریر کے حوالے سے آج کی تقاریر کے حوالے سے جو آج معاملات ہوئے یہاں، جتنے اسپیکرز آئے ماشاءاللہ بہت زیادہ، آپ سبھی لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ حویلی رکھا کہ ایک شاندار مقابلہ ہم نے آج سنا جس میں کراچی سے، لاہور سے، دیگر شہروں سے ٹیمز آئیں، انڈیویجولز آئے،
انہوں نے بہت ہی عمدہ بولا اور ایسے ایسے خوبصورت الفاظ آج سننے کو ملے, سینٹینس کا اسٹرکچر ایسا سننے کو ملا, ووکیبلری اتنی ڈائیورس تھی کہ ہم تمام ججز کافی دیر تک رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے ششو پنت کا شکار رہے. ہم سے زیادہ انڈر 19 کی ٹیمز کے لیے یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوا آج کہ ان لوگوں کو کافی ساری پوزیشنز دینی پڑی جو بھی وہ آپ لوگوں کے سامنے اناؤنس کریں گے کہ بچے بولیں گے اتنا اچھا. تو ان بچوں کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں کہ جب آپ نے اسٹریس کسی چیز پر دینا ہے نا دوستوں, جیسے میں نے ڈیکلیمیشن کی ڈیفینیشن دی, تو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز پر ہی اسٹریس دینا شروع کر دیں کہ میں اسٹیج پر آؤں, صدر اعلی وقار دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں. اب یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ آئے اور آپ نے آتے ساتھ ہی پہلا ہی اسٹریس دے دیا اور بتا دیا کہ دنیا میں کچھ اچھا نہیں. اچھا سب کچھ اچھا نہیں تو اب اس کے بعد کیا کہو گے؟ اب اس کے بعد تو کچھ کہنے کو رہا نہیں, بات تو یہاں ختم ہو گئی. اس لیے آپ نے اپنی ڈیکلیمیشن کو اس سیکوینس کے ساتھ لے کر چلنا ہے جس سیکوینس میں اس کا مثال کے طور پہ میں بھی ہمارے بہت اچھے مقرر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, تو ہمارے بڑے اچھے شاعر ہیں عمران فیروز, ان کی ایک نظم ہے آج ہم رو نہ پڑے. اب اس نظم کا غالب کی طرح بالکل مطلب اس کا نا معاملہ یہ ہے, اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ بنی گئی نظم ہے کہ صرف لہجے کی تبدیلی سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. آج ہم رو نہ پڑے, آج بہت زرد ہے دل. اب آپ اس کا لہجہ تبدیل کریں, آج ہم رو نہ پڑے, آج بہت زرد ہے. اب ایک میں وہ پوچھ رہا ہے سوالیہ نشان سے, جملے کی صاف اس کا اسٹرکچر وہی رہا, مطلب تبدیل ہو گیا. تو یہ ہے ڈیکلیمیشن کی بیوٹی کہ آپ نے کدھر اسٹریس دینا ہے. اور جب میں اسی کو پیک پر لے جاؤں گا, آج ہم رو نہ پڑے, آج بہت زرد ہے دل, اس کا مقصد بہت ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو رات کو موت کا سایہ نہیں سونے دیتا, دن دہکتے ہوئے سورج کی جلن کاٹتی ہے. آج نہ کھلی آنکھوں کو ذرا موند نہ لیں, جس طرح قبر میں ہر لاش تھکن کاٹتی ہے. اب آپ اس طرح سے جب بیان کریں گے تو وہ پورا آپ کو لذت دے. لیکن کچھ ایسی نظمیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے اٹھانا ہی پیک پر ہوتا ہے. جیسے فیض کی نظم ہے, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے. اب ہم اس کو نارمل جو ہے پیٹرن پہ اگر لے کر چلیں گے تو وہ بالکل ایسے ڈیٹ چلی جائے, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے, ایسے تو نہیں پڑھیں گے. یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. اب یہ آپ اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ یار ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ لگاتار تقاریر کرتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.